حضرت ذو مصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ انہوں نے وہاں ایک ایسے شخص کو دیکھا جو ستون کے نیچے برہنہ پڑا ہوا تھا اور غمگین دل سے اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ ذو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں اس کے قریب گیا اور اس کو سلام کیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں مسافر ہوں۔ میں نے اس سے کہا، تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا، میں جس شخص کا مطلوب ہوں اسی سے باغا ہوں، یعنی شیطان اور جنت دوزخ سے باغا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ تم کیا کہتے ہو؟ بس وہ رویا، اس کے رونے کی وجہ سے میں بھی رویا۔ چنانچہ وہ بہت رویا، یہاں تک کہ اسی وقت مر گیا۔ میں نے اس پر اپنا تہبند ڈال دیا تاکہ اس کو چھپاؤں اور اس کے واسطے کفن کی تلاش میں نکلا۔ اس کے بعد جب میں واپس آیا تو اس کو نہ پایا۔ میں نے لوگوں سے کہا، اے لوگوں، تعجب کرو، سبحان اللہ، اور مجھے بھی تعجب ہے کہ کون شخص مجھ سے پہلے اس کی طرف آیا۔ بس مجھے نیند آ گئی تو ناگہاں میں نے ایک غیب سے آواز دینے والے کی ندا سنی کہ وہ کہتا ہے، اے ذو، یہ وہ شخص ہے جس کو شیطان دنیا میں تلاش کرتا تھا، لیکن اس نے اس کو نہ دیکھا، اور اس کو مالک دروغ دوزخ بھی ڈھونڈتا تھا، لیکن اس نے بھی اس کو نہ دیکھا، اور اس کو رضوان مالک جنت بھی تلاش کرتا تھا، لیکن اس نے بھی اس کو نہ دیکھا۔ بس میں نے منادی کو غیب سے کہا، اس کے بعد اب وہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا، وہ اس وقت بادشاہ قادر کے پاس دوستی کی نشست گاہ میں ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ بالحاظ عبادت تین قسم کے ہیں، رہبانی، حیوانی اور ربانی۔ بس رہبانی تو وہ ہے جو خوف اور ڈر سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور حیوانی وہ ہے جو اللہ کی رحمت اور اس کے عفو کی امید میں عبادت کرتا ہے، اور ربانی وہ ہے جو اللہ کے واسطے اللہ کی محبت کی میں اس کی عبادت کرتا ہے، اور سوائے دنیا، آخرت، جنت و دوزخ اور نفس کو روح کے کسی کو بھی نہیں پہچانتا ہے۔ بس اول کے واسطے قیامت کے دن جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا، کہا جائے گا، تم نے آج سے دوزخ سے نجات پائی، اور دوسرے کے لیے کہا جائے گا، تو جنت میں داخل ہو، اور تیسرے سے کہا جائے گا، تم میرے مطلوب ہو، تم میری مراد ہو، اور مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں نے جنت کو صرف تمہارے لیے ہی پیدا کیا ہے۔